السلام علیکم ناظرین، خالد اقبال کا سلام قبول کیجیے۔ ڈائلاگ ود پروفیسر اکرم ایرانی، یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے۔ اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اس چینل کو اور دوستوں کو شیئر کریں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے پاکستان کی فوج غزہ میں امن پراسس کے لیے شامل ہو رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہاں حماس پہلے سے موجود ہے۔ اگر پاکستانی فوج کچھ حماس کو اپنے طور پہ ان کے ساتھ ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کوئی ایک کنفلکٹ نہ جنم لے لے۔ تو اس حوالے سے جو خدشات اور مضمرات ہیں اس پہ روشنی ڈالیں گے جناب پروفیسر اکرم ایرانی۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیے، یہ شک ہمیں اس لیے پیدا ہوا ہے کہ صدر ٹرمپ جب آئے ہوئے تھے ڈیووس میں تو انہوں نے یہ بات کی ہے کہ یہ جو پیس کیپنگ فورس بنے گی یا جو امن قائم کرنے والی فورس بنے گی، اس کی ذمہ داریوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ حماس کو غیر مسلح کریں گے۔ اب غیر مسلح کریں گے، اس میں ٹکراؤ بھی ہو سکتا ہے۔ جی بالکل، یعنی دوسرے الفاظ میں یہ فورسز اسرائیل کو ایک طرح کا پروٹیکشن، تحفظ فراہم کریں گے، یا ان قوتوں کو جو اسرائیل کے اوپر حملہ آور ہو سکتی ہیں ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، پاکستان کے اوپر پہلے بھی تاریخی طور پہ فلسطینیوں کے خلاف ایکشن لینے کا ایک الزام پہلے موجود ہے۔ صدر زیاد جب زیاد اپنا میجر جنرل تھے یا بریگیڈیئر تھے، وہ اردن سے جب فلسطینیوں کو نکالا گیا تو وہاں ان کے کیمپوں سے جب انہیں نکالا گیا تو وہاں کہتے ہیں کہ وہ فوج میں استعمال ہوئی۔ تو اسی وقت سے ضیاء جو ہیں وہ CIA کے ساتھ ان کی جڑت ہو گئی تھی، اور پھر اسی لیے وہ بعد میں چیف آف آرمی سٹاف بنے اور حکومت کا تختہ الٹا اور افغانستان میں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ یہ الزام پہلے موجود ہے، اس میں کتنی صداقت ہے یہ ہم اتنا تو نہیں جانتے، لیکن یہ بات ہمیشہ کہی جاتی ہے۔ تو اب دوسری مرتبہ پاکستان کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہم فلسطینی تو پہلے بھی بیچارے بہت بے بس ہیں، ہم ان کو اتنی دور سے وہاں جائیں اور ان کو مزید کمزور کرنے میں ہم ملوث ہوں۔ ہاں، ہم فلسطینیوں سے یہ التجا ضرور کرتے ہیں کہ دیکھیے، اگر آپ یہ جو موجودہ منصوبہ ہے اس کے نتیجے میں اگر کوئی پیس آ جاتا ہے، امن بحال ہوتا ہے اور غزہ دوبارہ جو ٹوٹ پھوٹ گیا ہے تعمیر ہو جاتا ہے اور ان کی زندگیوں میں کوئی بہتری آتی ہے تو وہ بھی اس کو قبول کریں اور تعاون کریں۔ جی بالکل، چونکہ یہ جو ہماری تنظیمیں ہیں نا مذہب کے حوالے سے لڑنے والی، انہیں تو بالکل امن کی کوئی خواہش ہی نہیں ہے۔ بالکل، یہ تو مسلسل یہ کہتے ہیں ہم نے صرف لڑنا ہی۔ ہم طالبان کو ہم دیکھ چکے ہیں 50 سال سے، افغانستان کی جو جہادی پہلے تھے پھر طالبان بن گئے، اب پاکستانی طالبان، تو لڑائی ہے کہ چل ہی رہی ہے اور کوئی اس کی ان کے پاس وہ بھی نہیں ہے، مطالبات بھی نہیں ہیں۔ ایسے ہی تو یہ ہم ان سے بھی کہیں گے کہ مہربانی کریں اس منصوبے کو غور سے دیکھیں، اور عرب ممالک بھی ان کے ساتھ شریک ہوں کہ ان کی زندگی میں اگر اس سے بہتری آتی ہے تو وہ بھی اس کو تھوڑا آزما لیں۔ جی بالکل، لیکن پاکستان کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے اوپر ہمارے اداروں کے اوپر کوئی سوالیہ نشان، کیونکہ تمام تر ہمدردیاں پاکستانی قوم کی، عوام کی، فلسطینی مظلوموں کے ساتھ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس کا کہتے ہیں نا کہ بیک فائر ہو جائے۔ بیک فائر۔ جی، اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔